السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج پھر میں دو بھائیوں کو حاضر خدمت لایا ہوں۔ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ ان کے ملفوظات سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور بڑی دلچسپی کی باتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اب تو بات اوپر تک چلی گئی ہے، جی بہت آگے تک بات چلی گئی ہے۔ اب تو بات قرآن حدیث سے ہوتی ہوئی، مسلمانوں سے ہوتی ہوئی، مسلم دنیا سے ہوتی ہوئی اور مختلف شعبہ جات سے ہوتی ہوئی اب بات جا پہنچی ہے فلم انڈسٹری تک، اور بات فلم ڈراموں تک جا پہنچی ہے۔ میں کہتا ہوں بات اوپر تک جا پہنچی ہے، گل ود گئی جے۔ یہ تو اب معاملہ بہت آگے ہے، گل ود گئی ہے جناب، گل اس کو بہت آگے ود چکی ہے۔ جی آج بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بڑی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ پہلے ایک بھائی کا موقف سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے دوسرے بھائی کا موقف سنیں گے۔ کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ جی خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا، ہاں حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی دو بندوں کا نکاح ہو رہا ہو، بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں، فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا، ساری شرائط ہوں، بندے وہی ہوں، اور گواہ موجود ہو، حق مہر ہو، اور پھر ایجاب و قبول ہو۔ یہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، لہذا کوئی ٹینشن نہ لے، کوئی ڈراموں والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، میرے پتر سے سوال ہوا کہ یہ فلموں میں جو نکاح وغیرہ ہوتے ہیں ڈراموں میں، کیا وہ نکاح ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو وہ کہتے ہیں جی خالی گواہوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، حق مہر بھی ہو اور بندے بھی وہی ہوں، گواہ بھی اصلی ہوں، بندے بھی اصلی ہوں۔ لہٰذا کہتا ہے کہ آپ کوئی ٹینشن نہ لیں، فلموں میں ڈراموں میں مذاق میں آپ نکاح کریں، طلاقیں دیں، رجوع کریں، جو مرضی کریں، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، لہذا کوئی ٹینشن نہ لے، کوئی ڈراموں والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا، کہتا ہے جی کہ نہ ہو آج سکتا ہے۔ تک فلموں ڈراموں میں کیے ہوئے نکاح کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں، تو لہذا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل ہوش و حواس میں کہی گئی ہے، سوچ سمجھ کر کہی گئی ہے، بلکہ صرف سوچ سمجھ کر نہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی لی گئی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔ اب سنیے دوسرے بھائی کا موقف کہ دوسرا بھائی کیا کہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی، تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا، لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں، اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال۔ جی یہ تھا دوسرے بھائی کا موقف۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اگر کسی نے فلم ڈرامے میں مذاق میں کوئی ڈرامہ لگایا تو وہ ڈرامہ لگ گیا۔ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال۔ لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی۔ جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی، جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی۔ سوال ایک ہے، بات بھی ایک ہے۔ ایک کہتا ہے کہ فلموں ڈراموں میں کیا ہوا نکاح نہیں ہوتا، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا خیال اس کے الٹ ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ جب ایک بھائی نے یہ فتویٰ دیا نا کہ فلم انڈسٹری میں
اداکاری میں، مذاق میں، فلموں ڈراموں میں کیے ہوئے نکاح وہ نہیں ہوتے۔ اور جو حدیث پاک ہے نا کہ ابو داؤد کے حوالے سے اس نے بتائی کہ 3 کام مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں، حقیقت میں بھی ہو جاتے ہیں: نکاح، طلاق، رجوع۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی فلم انڈسٹری میں کیا ہوا نکاح نہیں ہوتا، فلموں ڈراموں میں نکاح نہیں ہوتا، پھر اس نے سوچا ہوگا کہ اس فتوے سے تو فلم انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، اداکاروں کی اداکاری نہیں چلے گی، فلمیں نہیں چلیں گی، ڈرامے نہیں چلیں گے، لوگ کیا دیکھیں گے؟ یہی چیزیں تو لوگ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر اس نے سوچا میں کیا کر بیٹھا، اگر فلم انڈسٹری بند ہو گئی، فلمی دنیا بند ہو گئی، فلمیں نہ آئیں، ڈرامے نہ آئے، تو پھر میں کیا دیکھوں گا؟ ویسے اس کو بچپن سے فلمیں ڈرامے دیکھنا کا شوق بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، جس کا یہ کئی بار اظہار بھی کر چکا۔ صرف دیکھتا نہیں بلکہ فلموں ڈراموں سے باقاعدہ دینی مسائل کے حوالے بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ فلاں مسئلہ آپ نے اگر سمجھنا ہو، دیکھنا ہو، تو فلاں فلم دیکھ لیں، آپ کو بالکل اس سے پوری سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بچپن سے فلمیں دیکھتا بھی ہے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، کومنٹس میں آتے رہتے ہیں، ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ رانا رفیق ہے، اس کا کیا چکر ہے۔ بہرحال مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس طرف فی الحال نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال ایک بھائی نے فلم انڈسٹری کو، ڈراموں کو بند کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ جب دوسرے نے دیکھا تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اگر فلمیں بند ہو جائیں گی تو میں دیکھوں گا کیا؟ ڈرامے بند ہو گئے تو میں حوالے کیسے دوں گا لوگوں کو دینی مسائل کیسے سمجھاؤں گا فلموں ڈراموں کے بغیر؟ دوسرے نے کہہ دیا نہیں، وہ جو بات ہے نا ابو داؤد کے حوالے سے جو حدیث پاک والی کہ 3 کام مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں، حقیقت میں بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر وہ فٹ نہیں آتی، تو لہذا اس حدیث کا اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے اسی مسئلے سے اس کا تعلق ہے، اور ایک کہتا ہے نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو ان میں سے ضرور جھوٹا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ فلم ڈرامے میں کیا ہوا نکاح ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے ایک بات ہوگی، یا نکاح ہوگا یا نکاح نہیں ہوگا۔ ہم فی الحال اس مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ فلموں میں ڈراموں میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، وہ ہم فی الحال اس طرف نہیں جانا چاہتے۔ دونوں بھائیوں کا موقف میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ فلموں ڈراموں میں نکاح کیا ہوا ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتا۔ اب ذرا ایک تو ان میں سے جھوٹا ہے نا۔ میں اپنے پتر سے اور اپنے پتر کے فالورز سے اور سٹوڈنٹ سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے، پہلا یا دوسرا؟ اب ظاہر ہے جو ایک جھوٹا ہے تو تیسرے بھائی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، تیسرا بھائی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ چڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں۔ جی، تیسرے بھائی کا موقف بھی آپ نے سن لیا، ایک کہتا ہے نکاح ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹا ہے، جو جھوٹا ہے اس کے بارے میں تیسرے بھائی نے حکم بتا دیا قرآن سے اور حدیث سے۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ جو تیسرے بھائی نے جو لعنت کا حکم بتایا وہ کس پر پڑ رہا ہے، پہلے پر یا دوسرے پر، یہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے اس پر تبصرہ کرنا ہے، آپ نے اس پر کوئی کمنٹس کرنا ہے تو کرنا ہے۔ میں تبصرہ نہیں کرتا، چونکہ میں تبصرہ کافی دنوں سے کسی بھی بات پر نہیں کر رہا، میں صرف دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بس آگے آپ جانیں اور آپ کا جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔